ہاتھ گھماتے ہوئے اس نے اپنی نازک کمر کو پکڑ لیا۔ صبح سے اس نے مشین لگائی ہوئی تھی اور ابھی کپڑوں کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ صبح ناشتے کے بعد ہی پپو نے اسے اس ایریے میں بھیج دیا اور سختی سے تاکید کی تھی کہ اسے گھر کے دوسرے حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس کے پپا کے بہت خاص مہمان آنے والے ہیں۔ گلابی رنگ کی شرٹ جو اس وقت اس نے زیبتن کر رکھی تھی وہ پوری بھیگ چکی تھی اور اس ڈھیلی ڈھالی شرٹ میں اس کا سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ رضیہ نامی ملازمہ نے چند مزید جوڑے لا کر رکھتے اسے دیکھا تھا۔ بیگم صاحبہ نے حکم دیے کہ یہ بھی دھو دینا، اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ خدا کا خوف کریں آپ بھی اور آپ کی بیگم صاحبہ بھی، مجھے خرید کر لے آئے ہیں۔ پچھلے کتنے گھنٹوں سے کپڑے دھو دھو کر میری کمر اکڑ چکی ہے۔ وہ رونے کے قریب تھی، مارے بے بسی کی اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ گلابی لب لرزے اور رضیہ کندھے اچکا کر واپس پلٹنے لگی۔ رضیہ بھی، مجھے کچھ کھانے کو لا دے، اس نے التجا کی۔ کچن میں کچھ نہیں رکھا، میں تو گھر جا رہی ہوں آیا بیٹا۔ اس گھر میں اس کی اور رضیہ کی حیثیت ایک جیسی ہی تھی، سو وہ کیا کہہ لیتی۔ اسے پارٹی میں شامل کرنا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے گھٹنوں پر ماتھا ٹکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ اب تو اس کی ہمت ہی ختم ہو چکی تھی۔ جانے کتنی دیر بیٹھی وہ روتی رہی اور پھر اٹھ کر ایک بار پھر کام کرنا چاہا، لیکن اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ نڈال سے وجود کو سمیٹنا آسان نہیں تھا۔ آخر تھک کر اندر چلی آئی۔ کچن میں واقعی کچھ نہیں رکھا تھا۔ فریج لاکڈ اور باہر سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اسے بری طرح متوجہ کر رہی تھیں۔ خشک لبوں کو تر کرتے وہ باہر نکلی۔ دل کانپ رہا تھا۔ شازمہ پھپھو کے غصے اور مار سے وہ واقف تھی۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں نہ آئے، لیکن پیٹ کی آگ اسے مجبور کیے کھڑی تھی۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ وہیں چلی گئی تھی۔ اپنی انگلیوں کو بری طرح چٹکاتی ہوئی، اپنے لبوں کو کاٹ کر ہی وہ سہمتے ہوئے اٹھی، اور وہاں موجود سارے مہمانوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بے ترتیبی سے بندھے ہوئے بال جن میں سے نکلتی ہوئی لٹیں اس کے حسین چہرے کو چھو رہی تھیں۔ سرخ و سفید رنگت گلابی لب جنہیں وہ اس وقت بری طرح کاٹ رہی تھی۔ شکل و صورت سے وہ کسی بھی طرح اس گھر کی ملازمہ معلوم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ بھیگے ہوئے کپڑے جو اس وقت اس کے شیب و فراز کو نمایاں کر رہے تھے، اور اس نے بمشکل خود پر ڈال کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی۔ پزل ہوتے ہوئے بری طرح اپنے دوپٹے کے کونوں کو کھینچ کر اپنی لٹوں کو سلجھا رہی تھی۔ شازمہ بیگم اور سلیمان فاروقی نے پہلو بدلا۔ سلیمان فاروقی کی تیز نظروں نے شازمہ بیگم کو بابر کروا دیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ملازمہ کے طور پر اس کا تعارف کرواتی، وہ دو گلابی پنکھڑیوں جیسے لب ہلے اور شازمہ بیگم کے چہرے کی رنگ زرد ہوئی۔ پھپھو، مجھے کھانا چاہیے، مجھ سے مزید کام نہیں ہوتا۔ وہ بامشکل 20 سالہ لڑکی اپنی معصومیت سے رونے کے قریب تھی۔ سب لوگ اس کی جانب متوجہ تھے، لیکن متوجہ ہونے والے لوگوں میں وہ سب سے نمایاں تھا۔ وہ اس پوری محفل کی جان بنا ہوا تھا، جسے نہ جانے کتنی منت سماجت کے بعد بطور مہمان خصوصی سلیمان فاروقی نے یہاں پر بلایا تھا، اور اس وقت وہ سلیمان کے خوش آمدید لہجے، ہادیہ اور شاذل کے فیشن زدہ چہروں سے شدید اکتایا ہوا تھا۔ صرف ایک لمحے میں اس کی نظر حیا پر پڑی اور اس کی اکتائی ہوئی آنکھوں میں دلچسپی ابھری تھی۔ پہلی نظر میں اسے بھی لگا تھا شاید وہ کوئی ملازمہ ہے جو کام کاج سنبھال رہی ہے۔ چاہے وہ اپنے حسین اور معصوم شکل سے ملازمہ معلوم نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا حلیہ چیخ چیخ کر اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے شازمہ بیگم کو جس طرح پھپھو کہہ کر مخاطب کیا، اور شازمہ بیگم کی ہوتی ہوئی رنگت، وہ بھلا کیسے نہیں جان پاتا، وہ جو چہرے کے بگڑتے سنورتے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا دیا کرتا۔ شازمہ بیگم کی زرد اور پھیکی رنگت سے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ کس حد تک نازک ہے۔ شازمہ بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ کو تھام کر سب کو ایک معذور خواہ نظر سے دیکھتے ہوئے اسے ایک جانب لے جانے لگی، لیکن پھر بھی وہ پلٹ پلٹ کر کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ ایک بار پھر سے ایک دوسرے متوجہ ہو گئے، لیکن وہ ابھی تک دور کھڑا شازمہ بیگم کی گھوڑیوں کو نوٹ کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے جانے انہیں کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بڑے غور سے ان کی ملتجی نظروں کو دیکھ رہا تھا، جانے وہ کیا کہتی، ان کے ساتھ کھینچی چیا رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اگر دیکھ رہا تھا تو اس کی متناسب قدر و قامت کو، اس کے کمر پر بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی آگ لگی ہوئی تھی بھوک کی، جو مہمانوں کے سامنے آ گئی۔ میں نے تمہیں کتنا روکا تھا۔ شازمہ بیگم کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ان کے غصے سے خائف ہو کر
بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پھپھو، مجھے کھانے کے لیے بس روٹی دے دے، میرا دم گھٹ رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ آپ جانتی ہیں میں بھوکے پیٹ کام نہیں کر سکتی۔ اس نے بڑی لمبی وضاحت پیش کی اور شازمہ بیگم نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو تم نے مر نہیں جانا تھا؟ وہ تو مغروری میں اپنا کوئی ثانی ہی نہیں رکھتی تھی، حالانکہ ہر رشتے میں اس کی سگی پھپھو تھی، کوئی سوتیلا رشتہ نہیں تھا، اس کے بھائی کا خون تھی وہ معصوم لڑکی۔ لیکن شازمہ بیگم کی نظروں میں اس کی حیثیت کچھ نہیں تھی۔ وہ اسے جس مقصد کے لیے اپنے پاس لے کر آئی تھی وہ صرف وہی مقصد پورا کروانا چاہتی تھی، اور آج سب کے سامنے آ کر اس نے جو بڑی غلطی کی تھی اس کا ازالہ تو اسے ہر صورت بھگتنا تھا۔ صبح سے ہی انہوں نے خاص تیاری کے ساتھ ہی شازل اور ہادیہ کو پارٹی میں اناؤنس کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیاں ہمیشہ لائم لائٹ میں رہیں۔ سلیمان فاروقی نے خاص طور پر میر یزدان کو شازل سے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اس لڑکی نے بنا بنایا کھیل برباد کر دیا۔ اسے کمرے میں بند کر کے دوبارہ پارٹی میں آ گئی۔ شازل نے بڑی سخت نظروں سے انہیں دیکھا تھا، اپنے اندر کی بے چینی کو وہ نظروں سے بیان کر رہی تھی، کیونکہ کافی دیر سے وہ محسوس کر رہی تھی۔ حالانکہ لمحے بھر اس کے یہاں آنے اور چلے جانے کے بعد میر یزدان اکتا چکا، اور پھر اگلے لمحے وہ سلیمان فاروقی سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اسے پارٹی سے واپس آئے، اور اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے دماغ میں چلتی ہوئی ہلچل میں واضح نام حیا شیراز کا تھا۔ وہ اس کے نام کے متعلق جان کیا تھا؟ شازمہ بیگم نے جب اسے حیا کہہ کر پکارا، اس لمحے وہ اس کے چہرے کو بڑی ہی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیا میں لپٹی ہوئی لڑکی اسے اپنے نام کا بہترین نیم البدل نظر آئی۔ بے قراری ہر طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ ایسی لڑکی تھی جو لمحے بھر میں اس کی نظروں میں آئی اور پھر اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی۔ اسے لگا تھا میر یزدان کی پسند اتنی معمولی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے لے آئے گا، اسے اپنے پاس رکھے گا، اور جب اس سے جی بھر جائے گا تو اسے واپس چھوڑ آئے گا، جو بھی ہوگا۔ لیکن اس لمحے اسے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے تھی۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ دوپہر پارٹی میں جسے اتنی منت سماجت کے بعد بلوایا گیا، شام ڈلنے سے پہلے ہی وہ بن بلائے ان کے دروازے پر موجود ہوگا۔ وہ بھی ملتجے بن کر التجا کرنا اس نے کبھی سیکھا نہیں تھا، لیکن اس وقت ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بے قرار تھا۔ سلیمان فاروقی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی ابھی تک اس کے آنے کی وجہ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نظر گھما کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ ڈارک بلو کلر کے 3 پیس میں ملبوس اس شخص کو اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ آخر وہ سمجھ کیوں نہیں پا رہا تھا کہ اسے بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے۔ فاروقی صاحب، میں آپ سے کچھ لینے آیا ہوں۔ اس کی آواز نے ڈرائنگ روم کے گہرے سناٹے کو چیرا۔ سلیمان فاروقی جو پہلے اس کی جانب متوجہ تھا، مزید اس کی جانب بغور دیکھنے لگا۔ آپ حکم کریں میر صاحب، وہی خوش آمدی لہجہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہو اپنایا کرتا۔ حیا شیراز۔ اس کے کہنے کی دیر تھی سلیمان فاروقی کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے حیا شیراز کے متعلق کیسے جانا۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص میر یزدان تھا، اٹھتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا، اور اب حیا کو دیکھے اسے 3-4 گھنٹے بیت چکے تھے۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ ان 3-4 گھنٹوں میں وہ جم کر بیٹھا ہو؟ اگر وہ اس کی نظروں میں آ گیا تو اس سے آشنا ہوئے بغیر اسے سکون نہیں آتا تھا۔ میں سمجھا نہیں میر صاحب۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد سلیمان فاروقی نے بات کو گھمایا تھا۔ سمجھے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے؟ آپ ایسا کریں کہ اس کی پھپھو کو بلائیں، میں انہی سے معاملات طے کر لوں گا۔ اور سلیمان فاروقی حیران و پریشان بیٹھا رہ گیا۔ آج کی پارٹی میں وہ بار بار اپنی بیٹیوں کو میر یزدان سے متعارف کروا رہے تھے تاکہ اس کی نظر ان کی بیٹیوں پر پڑ جائے اور ان کے نصیب جاگ جائیں۔ لیکن اگر اس کی نظر ٹکی بھی تو اس معمولی سی لڑکی پر جو ان کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے اپنی بھتیجی کا رشتہ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گی؟ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جلن، حسد اور غصے سے شازمہ بیگم کے چہرے کی رنگت سرخ تھی۔ بھلا وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کے مقابلے میں اس لڑکی کا نام لے جسے وہ یہاں ملازمہ بنا کر لے آئی ہیں، جسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلتا ہو برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ ان کی بیٹیوں سے اچھے نصیب لے کر ایک ایسے شخص کی ہمراہی میں آ جائے گی جو کسی کا بھی انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انتخاب حیات تھے۔ ایسے ہی نہیں لے کر جاؤں گا، میں اسے نکاح کر کے لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کا بھرم بھی قائم رہے۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں سے کتنی حیثیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی آپ جیسے منافق رشتوں کا بھرم رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ 10 لاکھ؟
وہ بڑی سلگتی نظروں سے ان دونوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ 15 لاکھ۔ شازمہ بیگم کی لالچ چمک اٹھی۔ اتنی رقم کا سن کر بھی وہ کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ لبوں کا کونا کھینچے مسکرایا اور پھر بڑے سکون آمیز طریقے سے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ کیا اسے ہمیشہ اپنی بیوی بنا کر رکھو گے یا پھر چند دنوں تک؟ انہوں نے میر یزدان کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ویسے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی وہ ہمیشہ کے لیے اسے لے جاتا یا پھر چند دنوں کے لیے، انہیں صرف رقم سے مطلب تھا، اور میر یزدان کے ہاتھ اس وقت چیک پر گردش کر رہے تھے۔ چیک کاٹ کر اس نے میز پر رکھا۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسے ساری زندگی کے لیے پاس رکھوں یا چند دنوں کے لیے؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کا بھرم رکھ کر اسے یہاں سے بیوی بنا کر لے جا رہا ہوں، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ کمرے میں پڑے رہی، بھوک اور تھکاوٹ دونوں ہی غالب تھیں اور دونوں سے ہی جان چڑانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ بستر پر پاؤں سمیٹے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شاید کچھ دیر نیند میں چلی جاتی تو پیٹ میں دوڑتے ہوئے چوہوں سے فراغت مل جاتی اور اس کی کوشش کامیاب ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد تھکاوٹ کے مارے اس کی آنکھ لگی اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ دروازے کے لاک کو کھول کر شازمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر انہوں نے حیا کے چہرے پر ڈالی جو نیند میں تھی اور پھر انہوں نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھپھو میرے لیے کھانا لے کر آئی ہیں؟ شازمہ بیگم نے بیزار ہو کر نظروں کو گھمایا تھا۔ کبھی کھانے کے علاوہ بھی کچھ سوچ لیا کرو حیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس گھر میں لانے کے بعد پھپھو کام کے بغیر اس کے پاس آئیں یا پھر کبھی یوں اس کے قریب بیٹھ جائیں۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولی وہ شازمہ بیگم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کچھ کھانے کے لیے دے دیں، آپ جانتی ہیں میں صبح سے بھوکی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی کچن میں جا کر کچھ کھا لینا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ میں تم سے کہنے آئی ہوں اسے سنو، اور اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی یا میری مرضی کے خلاف جا کر کچھ بھی الٹا سیدھا کیا تو جانتی ہو نا مجھے ان کی وارننگ دیتی ہوئی نظروں سے وہ ہمیشہ سے گھبرا جایا کرتی۔ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے اس نے نظروں کو جھکا لیا۔ حیا میر یزدان سے تمہارا نکاح ہے ابھی، اور پھر تم چلی جاؤ گے اس کے ساتھ اس کے گھر۔ اس معصوم سی لڑکی پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں حیرت بھر کے اس نے شازمہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لب ہلکے سے لرزے، لیکن پھپھو نکاح؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ایک جہنم سے نکل کر اس کی قسمت اسے کون سا جہنم میں دھکیلنے والی تھی، اس بات سے تو وہ واقف نہیں تھی، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی پھپھو سے اسے کسی خیر کی امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے متعلق اچھا سوچیں گی۔ میر یزدان تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہے، شکر کرو کہ اس نے تمہیں اپنی منظور نظر کے طور پر بھی اپنا لیا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ اپنے لرزتے ہوئے دل کو مٹھی میں دبوچ کر وہ فوراً شازمہ بیگم سے دور ہو گئی۔ مجھے بابا کے پاس بھیج دیں، میں دادوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ بابا اور دادوں کے بغیر کیسے؟ شازمہ بیگم عجیب چمکتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے سونے کی چڑیا تھی جب اپنے پنجرے سے پھر پھرانے کی بات کر رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے سختی سے حیا کے کندھے کو دبوچ لیا۔ زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کرو کہ اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر کے بعد تمہارا نکاح ہے میر یزدان سے۔ اسے حکم دے کر کمرے سے باہر نکل چکی تھی اور وہ وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ مقدر اب اسے کس دہلیز پہ لے کر جانے والا تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اپنی ماں کے گزر جانے کے بعد اس نے صرف محرومیوں کو دیکھا تھا۔ باپ نے چند سالوں کے بعد اپنے لیے نیا ہمسفر چن لیا اور وہ ہمسفر اس کی زندگی میں ایک حسین تبدیلی ثابت ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی میسز کے ساتھ بیرون ملک جا بسے اور اسے دادی کے سپرد کر دیا گیا۔ دادی کو خدا جانے اس کی ماں سے کیا بیٹھ تھا، وہاں بھی اسے وہ مقام حاصل نہیں ہو پایا جو اسے ماں باپ کی موجودگی میں حاصل تھا، لیکن پھر بھی اسے 2 وقت کا اچھا کھانا مل جاتا، چاہے اسے کسی مخلص کی محبت حاصل نہیں تھی، لیکن پھر بھی گزر بسر کے لیے اچھا ٹھکانہ تھا۔ لیکن تب تک جب تک کہ شازمہ بیگم کی خراب طبیعت انہیں حویلی نہیں لے کر آئی، یا انہیں آ کر احساس ہوا تھا کہ حویلی میں کل وقت ملازمہ موجود ہے، سو انہوں نے اپنی ماں سے اجازت لے لی کہ حیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گی۔ وہاں ان کی بیٹیوں کے ساتھ حیا کا دل بھی لگا رہے گا اور نسیمہ بیگم کے سر سے بھی ذمہ داری اتر جائے گی۔ وہ بھی ایسی خوشی اپنی پھپھو زاد بہنوں کی محبت کی خاطر پھپھو کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن وہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ شازمہ پھپھو کو صرف اپنی بیٹیوں کے لیے، صرف اپنے گھر کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی،
اور انہیں وہ ملازمہ حیا کی صورت میں مل گئی۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ بروقت اس کی نگرانی کرتا، اس کے بارے میں چھان بین کرتا، تو اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا، تو شاید اس پر ہر شخص اپنی مرضی مسلط نہ کرتا۔ لیکن پھر بھی اس نے مقدر کا لکھا ہوا سب کچھ تسلیم کر لیا تھا، اور اب یہ شخص جو آندھی طوفان کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہو رہا تھا، شوق طبیعت کی لاوبالی سی لڑکی جس نے آج تک اتنے مسائل کے باوجود صرف مسکرانا سیکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی یہ تبدیلی اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی ثابت ہوگی۔ لیکن جس وقت اسے بے بس کرتے شازمہ بیگم نے اپنی چادر کو اس کے سر پر اڑا دیا، تب اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اسے پتہ چل چکا تھا سب کچھ مقدر کے ہاتھ میں، اور مقدر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتی، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ نکاح کی باری بینیوں سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اس وقت اسے بابا کی ضرورت تھی، وہ کسی شخص کے سپرد ہو رہی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص اس کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہا تھا۔ اپنی چمکدار آنکھوں سے وہ بس حیا کے چہرے کو دیکھتا رہا، جب تک کہ اس چادر نما پلو کا گھونگھٹ شازمہ بیگم نے حیا کے چہرے پر گرا دیا۔ نکاح اتنی سادگی سے ہو رہا تھا کہ شازمہ بیگم کے اپنے گھر والے یعنی ان کی بیٹیوں نے بھی اس نکاح میں شرکت کرنا گوارا نہیں کی۔ بس ایک ڈیل، ایک سودا، اور اس کی زندگی میر یزدان کے حوالے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب سب کچھ اس شخص کے حوالے کر چکی ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے خود کو پروردگار کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں یہ موڑ لے کر آیا تھا تو ضرور اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ جلدی تمہاری خوبصورتی سے دل بھر جائے گا اس امیر شہزادے کا، کیونکہ کتے کو خیر ہضم نہیں ہوتی، اور تمہیں بھی یزدان ہضم نہیں ہوگا۔ ہادیہ اپنے سینے پر بازو لپیٹے اسے سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ اپنی نظروں کو جھکایا اور پھر چور نگاہوں سے دور کھڑے شخص کی پشت کو دیکھا تھا، جو سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں دل بے مقصد اداس ہو رہا تھا۔ ہادیہ کی باتوں سے جلن ٹپک رہی تھی، حالانکہ اب اس گھر میں صرف کچھ دیر کے لیے کھڑی تھی، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاتی۔ اسی لیے آئی تھی تم پارٹی میں؟ تاکہ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ مصروف نظر آنے والا شخص پلٹا۔ بظاہر تو وہ سلمان فاروقی سے بات کر رہا تھا، لیکن مکمل طور پر ان دونوں کی باتوں کی طرف متوجہ تھا، اور اب اس کا جواب دینا بنتا تھا۔ جی بالکل، اسی لیے آئی تھی تاکہ انہیں میر یزدان کی نظریں منتخب کر لیں۔ حالانکہ میرے ارد گرد چمکتے چہرے لہرا کے مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے، لیکن ان میں وہ خاص چمک اور بات نہیں تھی جس چہرے میں تھی۔ اور کیا جاننا چاہتی ہیں آپ ہماری مسز سے؟ وہ بے ساختہ سر اٹھا کر اس انجان شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ حسین شخص جس کے بارے میں آج تک اس نے سوچا نہیں تھا، جسے آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا، مقدر نے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ کس ارادے سے اور کس طرح سے لے کر جا رہا تھا اس بات سے تو ابھی تک واقف نہیں تھی، لیکن اس ترک شہزادوں جیسی ٹھاٹ باٹ رکھنے والا شخص اس سے پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ 29 سالہ ایڈوکیٹ میر یزدان میرو کی حویلی کا وہ واحد شہزادہ تھا جسے بغاوت کی اجازت تھی۔ وہ شخص جو اگر بات کرتا تو مقابل پر اپنی دھاک بٹھا دیتا۔ پورے لاؤنج میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ آج کے بعد یہ حیا شیراز نہیں بلکہ حیا یزدان ہے، اور اسے کسی بھی طرح کی تیز لہجے میں بات کرنے کے لیے میر یزدان سے نمٹنا پڑے گا۔ اس نے بات کرتے ہوئے حیا کے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ ہادیہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سلیمان فاروقی بھی اکتائے کھڑے تھے، اور شازمہ بیگم تو اب اس انتظار میں تھی کہ وہ یزدان کے ساتھ جائے۔ یزدان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر اپنی پھپھو کو دیکھا تھا اپنے رشتوں کے لیے، پھر بھی اس کا دل مچل رہا تھا، لیکن وہاں گنجائش نہیں تھی۔ وہ لوگ اسے بوجھ کی طرح سر سے اتار رہے تھے۔ انہوں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جن کی انہیں چاہت تھی، تب اس سے مخلصی کا ناٹک کر کے انہیں کیا ہی حاصل ہونا تھا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے اسے باہر لے آیا، گاڑی میں بٹھا کر خود دوسری جانب بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اپنے کپڑے تو اٹھا لینے دے اور باقی سامان۔ پہلی بار اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر وہ ہلکا سا منمنائے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے، حویلی میں سب کچھ موجود ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہوئی مجھے بتا دینا۔ اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا تھا۔ پورا راستہ وہ اس شخص کے خوف کا شکار ہے۔ اس کی شخصیت کا اثر اسے خاموش کروائے بیٹھا تھا، لیکن عادت سے مجبور ہو کر بار بار اپنے لبوں کو ایک دوسرے سے مسلتے ہوئے آنکھیں گھما کر کبھی باہر دیکھنے لگ جاتی تو کبھی یزدان کے چہرے کو، اور وہ جو بخوبی اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا، انجان بن کر سڑک کو گھورتا رہا۔
نہ ہی یزدان اسے مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اس نے۔ گاڑی میر پیلس اس کے سامنے رکی۔ شاندار بنگلہ جس کی ٹھاٹ باٹ کا اندازہ باہر سے لگایا جا سکتا تھا، گاڑی پار کرتے اس سے لے کر اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے سر اٹھا کر اس بڑے بنگلے کو دیکھ رہی تھی جو ان کی حویلی سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حویلی میں دولت کی کمی تھی، لیکن یہاں کا نظام کچھ اور تھا، جیسے کسی شاہی محل میں قدم رکھا ہو۔ اونچی اونچی دیواریں، خاموش کھڑے ستون، یہاں کے در و دیوار اپنے مالک کی طرح مغروری دکھا رہے تھے۔ اسے نظریں گھما کر اپنے پہلو میں چلتے ہوئے یزدان کو دیکھا۔ کیا یہ گھر آپ کا ہے؟ بس مختصر سا جواب دیتے ہوئے وہ اپنے راستے چلتا رہا۔ سارا گھر آپ کا ہے اور آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ اس نے دوبارہ اپنے سوال کو دہرایا تھا۔ مقابل نے بمشکل اپنے لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ ہاں بالکل، اور اب سے تمہارا بھی ہے۔ وہ اب داخلی دروازے سے اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے لاؤنج تھا جس میں شاندار صوفے رکھے گئے تھے۔ اس کی بات کو سننے بغیر وہ ایک بار پھر اندر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سارے دکھ اور ساری بے چینی کو بھلا کر اب وہ نعمات سے اس شخص کو اور اس کے بڑے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی جانب متوجہ ہوا، کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے مروتاً پوچھ لیا تھا، اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو میری یزدان کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اس نے پلکیں چپکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ایک باربیکیو، ایک پلیٹ بریانی اور 7 اپ۔ وہ یوں آرڈر کری تھی جیسے کہ وہ دونوں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں اور سامنے کھڑا شخص ویٹر ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ حیرت سے نظر گھما کر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کونی کو صوفے کی سائیڈ پر ٹکائے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے ٹھوڑی کے نیچے سجا لیا تھا۔ اس کی بچکانہ معصوم سی حرکتوں کو دیکھ کر وہ 2 قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ کیا سچ میں تمہیں یہ سب کچھ چاہیے؟ ایک بار پھر اس نے نظریں گھما کر یزدان کو دیکھا تھا۔ جی بالکل، مجھے یہ سب کچھ چاہیے، اور ابھی، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ یزدان کو دیکھتی رہ گئی، اور اس لمحے اسے اتنی معصوم لگی تھی کہ نہ جانے کتنی دیر اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، اور پھر کچن میں چلا آیا۔ اسے اندازہ تھا کہ کھانا اس کے لیے بن چکا ہوگا۔ کھانے کا حکم دیتے ہوئے باہر نکل آیا، اور کچھ دیر کے بعد ایک دیر عمر کی ملازمہ نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ کیا آپ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں کھانا؟ اسے سبرائی کرسی سنبھالتے دیکھ کر حیا نے بلا جھجک پوچھ لیا، اور اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ اب اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ہی فراموش کر چکے تھے کہ ان دونوں کے درمیان ابھی کچھ دیر پہلے کون سا مضبوط رشتہ بنا ہے، اور وہ حیا کو کس مقصد کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اس حسین لڑکی کی حسین رنگوں سے متعارف ہونے کے لیے وہ اس رشتے میں باندھ کر یہاں لے آیا تھا، لیکن یہاں اسے لانے کے بعد اس کی باتوں کو سن کر اسے ایک عجیب سا احساس گھیر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی رشتہ ایسا نظر آیا جسے وہ صرف اپنا کہہ سکتا تھا، کچھ ایسا جو لمحے بھر میں بننے کے باوجود بھی اتنا مضبوط تھا کہ اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا جائے۔ اسے زیادہ بھوک نہیں تھی، لیکن حیا کو کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے ہلکا پھلکا کھانا کھاتے ہوئے زیادہ تر اسے نوٹس کر رہا تھا۔ وہ جو بڑی رغبت سے بریانی کی پلیٹ کو صاف کر رہی تھی، اسے اس طرح کھاتا ہوا دیکھ کر اسے عجیب لگا۔ جلدی جلدی سے وہ یوں سارا کھانا ختم کر رہی تھی جیسے ابھی سے کہیں جانا تھا۔ ریلیکس، آرام سے کھاؤ، ہم نے کہیں نہیں جانا۔ یزدان نے نرمی سے اسے ٹوکا تو وہ کندھے اچکا کر دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے دوران اس نے ایک بار بھی یزدان کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کے دیکھنے پر برا منایا۔ اسے صرف کھانے سے مطلب تھا، اور پہلی بار اسے اتنا اچھا کھانا میسر آ رہا تھا۔ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر یزدان کو دیکھا۔ کیا صبح مجھے ایسے ہی اچھا ناشتہ بھی کروا دیں گے میر صاحب؟ شازمہ بیگم کی دیکھا دیکھی وہ بھی اس کو میر صاحب کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ تم مجھے صرف میر کہہ سکتی ہو۔ نیپکن سے اپنے ہاتھوں صاف کرتے اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ فوری طور پہ ملازمہ نے میز سمیٹنا شروع کر دیا تھا، تب تک وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا جب حیا نے اس کے پیچھے آتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے اپنا کمرہ بتا دیں تاکہ میں وہاں جا کر سو جاؤں، میں تو بہت تھک چکی ہوں۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ عجیب سی سوچ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جس لڑکی پر وہ اتنی رقم خرچ کر کے آیا تھا صرف اسی لیے کیونکہ اس کے دل و دماغ پر چھا گئی، اور وہ اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔
اس کے ساتھ نکاح بھی صرف اس لیے کیا تاکہ شازمہ سلیمان فاروقی کو کوئی اعتراض نہ ہو اور ان کی انکار کی کوئی وجہ نہ بنے، ورنہ شاید وہ اسے اپنے پاس لے آتا اور پھر اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اسے چھوڑ دیتا۔ لیکن اس لڑکی کی بات اور تھی، اور اس کے گھر میں آنے سے کچھ دیر میں کس قدر چہل پہل ہوئی، سوال و جوابات، اس کا ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور پھر میر کو بلا جھجک مخاطب کر لینا۔ کافی دیر سگریٹ پیتے ہوئے وہ اسی کے متعلق سوچتا رہا اور پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بیڈ پر پاؤں پھیلائے وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس بار وہ مختلف نظر آ رہی تھی، بکھرے بکھرے سے بال، عام سا شرٹ ٹراؤزر اور چہرے پر پھیلا ہوا سکون اور چمک۔ شاید اس نے پورے دن کے بعد کھانا کھایا، اسی لیے اس کے چہرے پر سکون اور چمک پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرتے اس کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے نہ جانے کون کون سی امنگیاں اور احساسات بدن میں انگڑائی لے رہے تھے۔ شرٹ کے بٹن کھول کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سونے سے پہلے وہ ہمیشہ شرٹ اتار دیا کرتا۔ ایک کوئنی بیڈ پر ٹکائے وہ ہلکا سا جھک کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لمبی گھنی پلکیں، خوبصورت آنکھوں پر صاف فگن تھی، خوبصورت پنکھڑیوں جیسے لب جو نیموا تھے، تیز آتی جاتی سانسیں اور خوبصورت لمبے بال جنہوں نے پورے تکیے پر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے نرمی سے اس کی لٹوں کو سلجھانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی پر پہلی نظر ڈال کر اسے عجیب احساس نے گھیرا تھا۔ کیوں اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی؟ کیوں اس نے اتنی ضد لگا کر اور اتنی قیمت ادا کر کے بھی اسے حاصل کر لیا؟ یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اندازہ ہو رہا تھا سامنے پڑی لڑکی اتنی حسین اور معصوم ہے کہ وہ کبھی بھی ایک بار میں اسے دل نہیں بھر سکتا۔ اسے دیکھنے کے لیے اسے ایک عمر چاہیے ہوگی، اسے سراہنے کے لیے اسے ایک عرصہ چاہیے ہوگا، اور حسین راتوں کا انبار جب وہ اسے اپنے بازوں میں لے کر اپنی شدتوں سے متعارف کروائے۔ میر یزدان میر خاندان کا اکلوتا وارث، ماں باپ بچپن میں گزر گئے، بیرون ملک پرورش ہوئی، چچا اور آغا جان کی زیر نگرانی، لیکن پچھلے ایک عرصے سے وہ پاکستان میں مقیم تھا۔ نہ صرف یہاں رہائش پذیر تھا بلکہ یہاں اپنی فیملی بزنس کی بھی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ چند ہی عرصے کے بعد اس نے اپنا نام اور مقام پیدا کر لیا، چاہے اس کے نام کے ساتھ میر لگتا یا نہیں، لیکن یزدان وہ نام تھا جو اپنی پہچان رکھتا تھا۔ آغا جان خریاب طبیعت کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے اس کے چچا کے پاس ہی بیرون ملک تھے، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے ایسا قدم اٹھایا تھا جس کے بارے میں اس نے آغا جان کو بھی آگاہ نہیں کیا، ورنہ وہ سانس لینے سے پہلے بھی ان کی اجازت لے لیتا۔ جانے کب اسے دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں جا سویا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہاں، مگر یہ نیند مختلف تھی، بہت مختلف اور منفرد۔ جانے یہ کون سا وقت ہے جب کسی نے بے تحاشا قریب ہو کر اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ میر جی کی ہلکی سی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک بار دوسری مرتبہ اسے لگا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ گرفت سخت ہوتی گئی اور یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ وہ حسین چہرے والی لڑکی اپنے بالوں کو کھولے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ آج تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میر یزدان کو ڈسٹرب کرتا، اور آج وہ چٹان بھر لڑکی نہ صرف اسے بری طرح نیند سے جگا چکی تھی بلکہ اب اس پہ جھکی اسے مخاطب بھی کر رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد کی وجہ سے سانس بند کرتی اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ میر کی نظریں اس کے گلابی لبوں پر جمی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے؟ اس طرح جگانے کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اپنی مٹھیوں کو بھینچے وہ سمٹ کر اس کے شرٹ لیس سینے پر پڑی تھی اور اس وقت میر یزدان کے سارے احساسات کو بری طرح جگا رہی تھی۔ وہ میر جی، بات کرتے اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اس شخص کی اتنی قربت ہی اس کے لیے جان لیوا تھی، اور یہی خوف و مقابل کو مزید دلچسپی دلا رہا تھا۔ اسے گھما کر اپنے قریب لٹاتے ہوئے ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ تم واقعی اتنی ڈرپوک ہو یا ڈرنے کا ناٹک کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ بڑی شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے حسین لبوں کو اپنی دسترس میں لے لے، جب اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو پٹ پٹایا، اور اس لمحے وہ اسے اتنی معصوم اور حسین لگی تھی کہ میر یزدان نے جھکتے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں آپ سے ڈرتی ہوں، ناٹک نہیں کرتی، آپ کی بیوی ہوں نا۔ وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی کہ اس کی بیوی ہے اور بیوی اپنے شوہروں سے ڈرتی ہیں، اور پہلی بار اس کے سامنے کھل کر ہنسا تھا، اس طرح کہ وہ دیر تک میر یزدان کی ہنسی میں کھوئی رہی۔ اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ زیادہ تر شوہر اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں،
اس کے سرخ رخساروں پر انگلی پھیرتے اسے تذبذب کا نشانہ بنا رہا تھا۔ تمہاری ادائیں جتنی حسین ہیں، ہو سکتا ہے کہ عنقریب میں بھی تم سے ڈرنے لگوں۔ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ شرارت سے آنکھیں گھما کر بولا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے اس طرح مخاطب تھا، ورنہ آج تک ہر لڑکی نے اس کو سنجیدہ اور باوقار روپ ہی دیکھا تھا۔ جیسے میری اذنان کی ساری بات حیا کے سر سے گزر گئی۔ وہ تو صرف اس بات میں الجھی ہوئی تھی کہ وہ سائڈ پر ہٹے اور وہ جلد سے جلد یہاں سے فرار حاصل کر لے۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میر اس کے دل کی دھڑکن کو اپنے کانوں سے سن سکتا تھا۔ کتنے سال کی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستگی سے بولا، اور اس نے فوراً ہی جواب دیا تھا، 20 سال کی ہو جاؤں گی 2 ماہ تک۔ لیکن دکھنے میں تو تم بالکل چھوٹی لگتی ہو۔ اس کی کیا وجہ؟ وہ آہستہ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال رہا تھا، مکمل طور پر اس کی قید میں تھی۔ چھوڑے مجھے میر، پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ سانس لینے کے چکروں میں ہلکان تھی، چہرہ بے تحاشا سرخ تھا، جیسے شفق کے سارے رنگ اس کے چہرے پر گرا دیے گئے ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جب تم میری دسترس میں ہو تو تمہیں سانس لینے کی ضرورت پڑے۔ تمہاری سانسوں کو اپنی سانسوں سے جوڑ کر میں انہیں اتنا منتشر کر دوں گا کہ ہم دونوں کی بکھری ہوئی سانسیں ہمارے جینے کی وجہ بن جائیں گی۔ وہ آہستگی سے جھکتے اپنے لب اس کی گردن پر جمائے کہہ رہا تھا، اور وہ اتنی زور سے کانپی کہ میر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریلیکس، میں تمہیں کھا نہیں رہا۔ میر، میں آپ سے کپڑے مانگنے آئی تھی، مجھے کچھ کپڑے دے دیں تاکہ میں چینج کر لوں۔ کل سے کپڑے پہنے ہوں میں۔ اس بار اس نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جیسے کہ اسے وضاحت دے رہی ہوں کہ اس کے قریب آنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، اور یہ تو میں بھول ہی گیا کہ اب بیوی لے آیا ہوں تو اس کی ضرورت کا سامان بھی ہونا چاہیے۔ ایسا کرو کہ تم یہاں سے میرے شرٹ ٹراؤزر میں سے کچھ دیکھ لو، میں کچھ دیر تک جا کر تمہاری ضرورت کا سارا سامان لے کر آؤں گا۔ اس کے فرار بخش دینے پر وہ فوراً ہی بیڈ سے اتر کر اس کے وارڈروب میں گھس گئی۔ کچھ دیر کنگالنے کے بعد اس نے بلیک کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر اٹھا لیا تھا۔ ایک بار وہ بیدار ہو چکا تھا اور اب اس کے لیے نیند آنا مشکل تھا، اور اس لڑکی کی موجودگی میں تو شاید ناممکن۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کا ارادہ رکھتا تھا اور پھر آیا کے ساتھ مل کر اچھا سا بریک فاسٹ کر لیتا۔ آج دوپہر اس کی میٹنگ بھی تھی، اور میٹنگ سے واپسی پر وہ حیا کے لیے بہت ساری شاپنگ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کے کچھ کپڑے ہوتے تو شاید وہ اسے ساتھ لے جاتا، لیکن اب جب کہ اس کپڑوں میں موجود تھی تو اس کے ساتھ لے جانا مناسب نہیں لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی۔ اس کا نازک سا وجود میر کے کپڑوں میں یوں چھپا ہوا تھا جیسے اس پر غلاف چڑھا دیا گیا۔ اپنے سرخ چہرے سے اس نے جیسے بمشکل اپنی کھنکتی ہوئی ہنسی کو دبا رکھا تھا۔ میر نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا، اور اس لمحے وہ اتنا زور سے ہنسی کہ میر اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے کوس قزح کے سارے رنگ بکھر کر فضا میں پھیل کر اسے متوجہ کر رہے ہوں۔ کتنے بڑے بڑے کپڑے ہیں آپ کے میر، ان کپڑوں میں تو آپ بھی آ سکتے ہیں۔ وہ ایسا ایسا چلتے اس کے قریب آ گیا تھا، تب حیا نے زبان دانتوں میں دبا لی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ ایک بار پھر اس کا رومانٹک موڈ آن ہوا اور وہ فوراً ہی پیچھے ہٹی۔ کیا خیال ہے پھر تمہارا اسی شرٹ میں بھی آ جاؤں؟ اور وہ فوراً افی میں سر ہلاتے ہوئے دور ہونے لگی تھی۔ ریلیکس، نہیں آ رہا، میں اپنے لیے نئے کپڑے نکال رہا ہوں۔ اس پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے وہ اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا، جبکہ اپنے بالوں کو سلجھا کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ ملازمہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، جس کی خوشبو نے اس کی بھوک بڑھا دی۔ وہ ایسی شوق اور چنچل لڑکی تھی۔ کچھ اپنوں کی بے رخی اور زیادتیوں نے کچھ عرصے کے لیے اس کی ہنسی اور شوخی کو قید کر لیا تھا، لیکن اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے لیے بڑی بڑی خوشیوں کو تلاش کرنا آتا تھا، اور پھر ان خوشیوں کو تلاش کر کے وہ لمحہ لمحہ جی سکتی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی وہ میر کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ اس نے ذرا بھی یہ بات اپنے دل پر نہیں لی تھی کہ کس انداز میں ان کا نکاح ہوا۔ ایک رات میں ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میر کس قدر نرم ہے۔ باقیوں کے لیے وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس لڑکی کے لیے بہت زیادہ نرم دل ہو چکا تھا، اور وہ بھی اس کی نرمیوں سے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کیا تم ہمیشہ سے سلمان فاروقی کے گھر رہتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ اچانک اداس ہو گئی تھی۔ نہیں، جب میں بابا کے ساتھ رہتی تھی تب ہم سب ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد دادی نے مجھے پھپھو کے حوالے کر دیا، اور پھپھو یہاں آ گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی، سو بڑی نرمی سے اس کے پھولے ہوئے رخساروں کو اس نے کھینچ لیا۔ میں شرماتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ میرے پاس آ کر میرے سامنے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اب یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔
بھول جاؤ سارے لوگوں کو اور ان ساری باتوں کو. چلو میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرو جس میں صرف تم ہو اور تمہارا میر. آپ کے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے میر جی؟ اس نے اسے میر صاحب سے ہٹایا تھا تو وہ اب جی پر آ گئی تھی اور نہیں جانتا تھا کہ کب تک اس جی کو ساتھ لگائے گی. نہیں، میرے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے. میرے آغا جان جب اتنی پیاری سی بہو کو دیکھیں گے تو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے. وہ دن اس کا میر یزدان کے بنگلے میں پہلا دن تھا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ چلا گیا اور وہ گھوم پھر کر اس بڑے سے شاندار گھر کو دیکھتی رہی. اس کے سارے کمرے، وہاں رکھی ساری چیزیں مقابل کے ذوق کو بیان کر رہی تھیں. پھپھو کے گھر بھی اس کا دل لگا رہتا لیکن وہاں اس کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا تھا یہاں آ کر وہ خود کو ملکہ یا شہزادی تصور کر لی تھی. ملازمہ امامت اس کے حکم کے لیے تیار رہتی. شام کے قریب وہ گھر واپس آیا. اس کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ایک ڈھیر تھا جس نے لا کر کمرے میں رکھ دیا. اس میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز ہے، اسے سیٹ کر لو اور اگر کوئی چیز کم ہو تو مجھے بتا دینا. اس بار ہم دونوں ساتھ مل کر لے آئیں گے. کوئی اچھا سا ڈریس نکال کر پہن لو. نرمی سے اس کے چہرے کو تپتپاتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا تھا. حیران ہوتے ہوئے وہ ایک ایک بیگ کو کھول کر اپنی چیزوں کو دیکھنے لگی. ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس خوبصورت سی گرین کلر کی ساڑی جو اس قدر جگمگا رہی تھی کہ وہ حیران ہو کر نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتی رہی. جیولری، جوتے اور ایک شاپنگ بیگ میں اس کی ضرورت کی باقی چیزیں تھیں جنہیں نکال کے اس نے بساختہ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا. سر چہرے کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا. میر وہاں موجود نہیں تھا ورنہ شاید وہ یہیں بے ہوش ہو جاتی. جلدی سے شاپر کو سنبھال کر اس نے میر کی نظروں سے چھپا دیا تھا. کتنے بدتمیز ہیں یہ، انہیں کیسے پتہ چلا؟ اپنے کندھے جھکا کر سوچتے اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی. اسے اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی. وہ شخص اتنی تیز نظر رکھتا تھا اس کے لیے اندازہ لگانا بھی مشکل تھا. اس شخص کے ساتھ ہر گزرتا ہوا دن مزیدار تھا. ہر آنے والا دن اس سے باور کروا رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی پناہوں میں ہے جو اس کی قدر جانتا ہے، جو اس سے محبت کا آغاز کر چکا ہے. چاہے وہ جو سوچ کر بھی اسے لے آیا تھا لیکن نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت تھی کہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا تھا. بظاہر تو اسے یہاں آئے ہوئے بھی 4 سے 5 دن ہوئے تھے لیکن دنوں نے انہیں ایک دوسرے کے اس قدر عادی بنا دیا تھا کہ بے دھڑک اس کے قریب لیٹ کر اسے دن بھر کی ساری باتیں سنا دیتی اور وہ بس اس کے حسین چہرے کو دیکھتا سنتا رہ جاتا. کبھی اس کی چھیڑخانیوں پر سرخ ہو جاتی اور کبھی بے حد قریب آتا تو سر پٹا کر دور ہو جاتی. اب اس کے قریب سے دور رہنا اتنا آسان نہیں تھا. وہ بھی اب اسے پا لینا چاہتا تھا. اسے اپنے سے متعارف کرواتے اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی اہم ہے. اس روز بھی وہ آفس سے واپس آیا تو اس کی لائی ہوئی سی گرین کلر کی ساڑی میں وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی. ہلکی میک اپ کے ساتھ وہ اس کے دل جگمگا رہی تھی کہ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا. اس کے یوں دیکھنے پر سر پٹا کر دور ہوئی اور تب تک اسے تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا. یوں تیار ہو کر میرا امتحان لینا چاہتی ہو تم؟ وہ خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا اور وہ گڑبڑاتے اسے دیکھتی رہ گئی. نہیں میر جی، میں تو نہیں. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اترتے نشے کو دیکھ کر اپنا ننھا سا دل تھام کر رہ گئی. اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے اس نے مخمور نگاہوں والے شہزادے کو دیکھا تھا جو آہستہ آہستہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے وجود کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں انڈیل رہا تھا. اس نے کانپتا ہوا ہاتھ میر کے سینے پر جما دیا. میر؟ اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی. اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور میر حد سے زیادہ مخمور ہوتا جا رہا تھا. اس کے حسن کا خمار ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی قابو میں نہ رہ پاتا. پھر وہ شخص بھلا کیسے خود کو کنٹرول رکھ پاتا؟ آج نہیں جانے من، میر کی جان، آج تو مجھے اپنی روح میں اتر جانے دو. میں نے اتنے دن انتظار کیا تمہارا تاکہ تم خود میری باہوں میں آ جاؤ. جب تمہیں لگے کہ تم اپنے آپ کو مجھے سونپ سکتی ہو تب خوشی خوشی مجھے سب کچھ سونپ دو. لیکن آج تمہارا کوئی بھی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. محبت آلود سرگوشیاں کرتے اسے اپنے قریب کرتے اس کے وجود سے گستاخیاں کر رہا تھا. کبھی اس کے حسین رخساروں کو لبوں میں دبا لیتا تو کبھی اس کی زلفوں کی خوشبو کا اپنے وجود میں اتارنا شروع کر دیتا. وہ حد سے زیادہ مخمور تھا. حیا کی آنکھیں بند ہوتی چلی جا رہی تھیں. اس کے لب کانپ رہے تھے. یہ لمس وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ یہ محبت اور جنون کا انتظار. میر کی قربت اس کے لیے جان لیوا تھی اور اگر اسے اس حال میں دیکھ کر اس کی روح میں اترتا تو شاید وہ وہیں مر جاتی. میر پلیز، وہ التجا کہہ رہی تھی. اس کی التجا پر بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ دونوں حد سے زیادہ بے بس ہو جاتے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی.
مقدر شاید ابھی اسے اس کی محبت کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ ملازمہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر پیغام دیا کہ نیچے حیا بی بی کے والد آئے ہیں، اور وہ حیرت سے تڑپتے ہوئے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ پیغام اس کے ایک قانون کے لیے ایک ایسا پیغام تھا جو اس کی روح میں زندگی کی لہر دوڑا سکتا تھا۔ وہ کتنا ترس گئی تھی یہ سننے کے لیے کہ اس کا باپ اسے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ باپ جو اسے برسوں پہلے بھلا چکا تھا، جو اپنی نئی بیوی اور اپنی من پسند اولاد کی محبت میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ اسے وہ لڑکی یاد ہی نہیں رہی، جسے وہ اپنوں کے حوالے کر کے چلا گیا، اور اسے غیروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتے تھے۔ میر نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا، لیکن وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے کندھوں کو چھو کے اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنے وجود کو سنبھال کے باہر کی جانب بھاگی، وہ بس اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں کھڑے ہوئے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہی شفقت پھوٹ رہی تھی جس شفقت کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ اور پھر اس کے باپ نے اس کے سامنے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا۔ میر یزدان پہلی سیڑھی پر کھڑا سب کچھ دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار نہ جانے کیوں اس کے دل میں احساس ہوا کہ وہ اسے دور کر لی جائے گی۔ وہ محبت بھرا احساس جس کے زیر اثر وہ جینے لگا تھا، وہ اسے چھین لیا جائے گا۔ وہ اپنے باپ کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ شہراز صاحب نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے بازوؤں میں بھینچ لیا تھا۔ شاید عرصے کے بعد انہیں اپنی بیٹی کی محبت ستا رہی تھی۔ بابا، وہ بس روئے جا رہی تھی، اور شہراز صاحب نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کر دیے۔ تمہارے بابا آ گئے ہیں، بابا کی جان، بس بابا کو معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے بعد تم اس طرح رہو گی۔ وہ شدید شرمندگی کا شکار تھے۔ بابا، آپ نہیں جانتے میں نے کیا کچھ برداشت کیا۔ وہ بس روتے ہوئے بتا رہی تھی، اور شہراز صاحب اسے شرمندہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا کی جان، بس اپنے بابا کو معاف کر دو۔ وہ نرمی سے اسے سمیٹ رہے تھے، اور کافی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے پلٹ کر میر یزدان کو دیکھا۔ تو تم ہو وہ شخص جو میری بیٹی کی قیمت لگا کر اسے اپنے گھر لے کر آیا؟ یہ الفاظ نہیں تھے، گویا کوئی تیر تھا جو میر یزدان کے سینے میں پیوست کر دیا گیا۔ حیا نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ تم نے میری بہن کو قیمت ادا کی، میری بیٹی کی، اور اسے نکاح کر کے یہاں لے آئے تاکہ اس کے ساتھ کچھ دن گزار سکو۔ ان سب سے تو میں نمٹ کر آیا ہوں، لیکن اب میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اسے لگا تھا جیسے اسے بہت سخت سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، بس بےتابی سے حیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا درد پڑتا ہوا چہرہ اسے شرمندگی میں دھکیل رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ، چلو گی؟ ہم خدا کا کیس کریں گے، تمہیں شخص سے چھٹکارا مل جائے گا، اور پھر میں بیرون ملک تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ بےتابی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ شہراز صاحب کی محبت اپنی جگہ، لیکن یزدان اور شخص کی محبتوں کا کیا، جن سے وہ ابھی بھی متعارف ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہ شخص اسے محبتوں میں مبتلا کر چکا تھا، اسے نفی میں سر ہلاتی ہے۔ شہراز صاحب نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ لیا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بابا کی جان، میرے ساتھ چلو، تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہے اور اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ شہراز صاحب کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، احساس تھا، شفقت تھی، وہ سب کچھ تھا جس کے لیے وہ ترس چکی تھی، لیکن شاید یہ سب کچھ پانے میں اس نے دیر کر دی۔ آپ نے میری قیمت دی تھی یزدان، وہ پہلی مرتبہ سے یزدان کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میری یزدان اسے دکھ سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کم سے کم حیا کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ سیڑھیاں اترتی اس کے قریب آ گیا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم میری بیوی ہو حیا۔ پہلی بار میر یزدان کی آنکھوں میں بے بسی اتری تھی۔ وہ دوسروں کو بے بس کر دینے والا شخص آج خود بے بس کھڑا تھا۔ پلیز حیا، خود کو ہلکان مت کرو میری جان۔ شہراز صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے چپ چاپ ان کا ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ نہیں بابا، شاید یہ سب کچھ میرے مقدر میں لکھا ہے۔ آج سامنے کھڑا شخص بے بس ہو چکا تھا۔ وہ جس نے سوچا تھا کہ اس نے پیسوں سے اس لڑکی کو خرید لیا، اس کا احساس تو بہت بعد میں اس سے ہو چکا تھا کہ وہ پیسوں سے اسے خرید چکا ہے، لیکن اسے اپنا بنانے کے لیے محبت چاہیے ہوگی۔ اگر یہ میری قیمت ادا کر چکے ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ کیسے آ سکتی ہوں؟ بابا، میں وہ چیز ہوں جس کا مالک بدل چکا ہے۔ وہ بس دکھ سے روتے ہوئے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ میر یزدان اور شہراز بیک وقت اس کی جانب لپکے تھے، اور شہراز صاحب نے اسے وہیں پر رک جانے کے لیے کہہ دیا۔ تمہارا باپ سب کچھ اسے واپس کر دے گا، میں وہ ساری رقم واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص جسے برسوں پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج محبت کا بھور اسے قدر سوار تھا کہ وہ اپنی دولت سے اپنی قیمت
یزدان کے حوالے کر دینے کے لیے تیار کھڑا تھا، جس نے آج تک اپنی بیٹی کے اخراجات کی فکر نہیں کی۔ اس شخص کی محبت اس کے لیے قابل رشک کیسے ہو سکتی تھی؟ 2 قدم واپس ہٹاتے ہوئے وہ اپنے باپ سے دور ہو گئی۔ نہیں بابا، یزدان نے مجھے خریدا ہے، لیکن میں اس کی بیوی بھی ہوں، مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ خرید و فروخت آپ کی بہن کی لالچ تھا۔ اس شخص نے چاہے میری قیمت ادا کی ہو، لیکن مجھے ایک ایسی قید سے چھٹکارا مل گیا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، جہاں مجھے ایک ایک نوالے کے لیے تڑپنا پڑتا تھا۔ یہ شخص مجھے وہاں سے لے کر آیا اور اپنے بہت قریب جگہ دی تھی، تو پھر میں کیسے احسان فراموشی کر سکتی ہوں؟ شہراز صاحب تڑپتے اسے دیکھتے رہ گئے۔ میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ بے بس کھڑے تھے۔ آپ میرے باپ تھے، بابا ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن میرے علاوہ بھی آپ کی بہت سی اولادیں ہیں اور ان کو مجھ سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ جائیں بابا، میں ان بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھامنے کی قائل نہیں ہوں جس وقت میرے پاس آئے جب آسانیاں میرے ارد گرد رقص کر رہی ہوں۔ میر بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شوق چنچل مسکرانے والی لڑکی یا جس قدر شدت سے رو رہی تھی، اسے بے تحاشا تکلیف ہو رہی تھی۔ شہراز صاحب اس روز واپس پلٹ گئے اور اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھی، اور انہیں بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ وقت کے ساتھ بھول جاتی، ہو سکتا ہے سب کچھ ملنے والی خوشیوں میں دھندلا کر رہ جاتا، لیکن اسے ہر بار احساس ہوتا کہ جن بیٹیوں کی سروں سے باپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ان کے ساتھ زمانہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا حسین چہرہ جس قدر مرجھایا ہوا تھا، وہ چپ چاپ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھا تھا اور آیا تڑپتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن یزدان نے اس کے بازوؤں سے تھام کر اسے واپس بٹھا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ سلیمان فاروقی اور اس کی بیوی کی ضد کے آگے مجھے تمہاری قیمت نہیں لگانی چاہیے تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی تمہیں میرے حوالے نہیں کر سکتے۔ میں نے حیا شہراز کو حیا یزدان بنایا، اور یقین کرو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حیا، تمہارے علاوہ میری زندگی کا تصور بھی وبال جان ہے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اسے التجا کر رہا تھا، اور وہ بس اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی۔ اس حسین شخص کی حسین بھوری آنکھیں نم تھیں، اور اس کی آنکھوں میں موجود نمی اس کے دل کی سچائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ جانا، تم میر کے دل کی دھڑکن ہو، اور دھڑکن کے بغیر دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ خدا نے میرے دل کو کبھی مردہ نہ ہونے دینا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے وہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھ گیا، اور حیا کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں سے رینگتی جا رہی تھیں۔ یہ شخص مقدر نے اس کے حوالے کیا تھا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار ہوتا ہے، اور پروردگار نے اسے صبر کا بہترین اجر دیا تھا۔ بھلا وہ لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جو اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس نے جھکتے ہوئے یزدان کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ اس نرم لمس پر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، اور پھر نرمی سے اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ بے تحاشا اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتے اس کی گردن کو بھی نشانہ بنائے رہا تھا، اور حیا اس کے لمس پر سلگتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ تمہارا دور ہونا میرے لیے وبال جان ہے۔ اس کے لبوں پر اپنے لب جما کر بس اسے نڈال کرتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے پہلو میں بکھر کر نڈال ہوتی جا رہی تھی۔ دور کھڑی محبت نے رقص کرتی اور فخر سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ پروردگار ان پر مہربان ہوا تھا، اور اس کی مہربانیوں پر شکر گزار ہونا ان کا حق بنتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔